صوبے سندھ میں جو اس وقت انتقامی کارروائیاں اور زور زبردستی غنڈہ گردی اور دہشت گردی شروع ہو گئی ہے، اس کا ان قوتوں کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے جو عوام میں پذیرائی حاصل کر رہی ہیں، جس میں پاکستان مسلم لیگ فنکشنل سر فہرست ہے۔ جس طرح سے پورے سندھ میں لوگ شامل ہو رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ فنکشن میں، تو وہ قوتیں جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اقتدار پر فارم 47 کے ذریعے، ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور ان کو اپنی جو وہ ہے جگہ ہے وہ خالی ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اس میں پیپلز پارٹی کی بھی بات ہم کریں گے، جس طرح سے دریا خان مری میں غلام حیدر مری صاحب کے پیٹرول پمپ کو ڈھایا گیا، گرایا گیا، اور کراچی میں جس طرح سے ایم کیو ایم پاکستان مسلم لیگ فنکشن کے دفاتر پہ حملہ کر رہی ہے اور ہمارے کارکنوں کو دھونس دھمکی اور ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ میں پہلے کراچی کی بات کروں گا کہ ایک ہفتے پہلے سرجانی ٹاؤن میں ہمارے دفتر پہ مسلح افراد نے آ کے حملہ کیا اور ہمارے لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی، اور پھر ہم نے جو ہے وہ ان کے بڑوں سے بات کی، ڈاکٹر فاروق ستار سے میں نے بات کی اور میں نے کہا کہ اس معاملے کو بڑھنے نہ دیں ورنہ پھر یہ پوری کراچی میں پھیل جائے گا، اور اس کے نتیجے میں شکر ہے کہ ان کو کوئی سمجھ آئی اس بات کی، اور پھر ایک تصفیہ جو ہے وہ ہوا، حالانکہ ہمارے لوگ زخمی تھے، پھر بھی ہم نے تصفیہ کیا شہر میں امن کی خاطر اور وہ معاملہ دبا۔ لیکن ان کی پیاس نہیں بجھی اور انہوں نے 20 تاریخ کو ہمارے بلدیہ ٹاؤن میں پٹنی محلے میں کے قریب ان کا ایک پٹنی اسماعیل پٹنی پاکستان مسلم لیگ فنکشن میں شامل ہوا اور وہ وہاں دفتر کھولنا چاہ رہا تھا، تو ان کو یہ ناگوار گزرا اور انہوں نے حملہ کیا ہمارے کارکنوں پر 21 تاریخ کو، اور 7 لوگ ہمارے زخمی ہوئے جو کہ گرفتار بھی ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ جو ان میں سے کوئی ایم کیو ایم کا کوئی زخمی نہیں ہے، اور انہوں نے اندھا دھند ڈائریکٹ فائرنگ کی اور ہمارے لوگوں کو جان بچا کے جانا پڑا، بھاگنا پڑا، اور جو لوگ زخمی ہیں وہ گرفتار بھی ہو گئے۔ ایم کیو ایم کی طرف سے کوئی بھی گرفتاری نہیں ہے، کوئی بھی زخمی نہیں ہے، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور پولیس ان کے ساتھ ملی بھی ہے۔ پولیس اور یہ جو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، ہم سمجھتے ہیں ایک سکے کے دو رخ ہیں، اور یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور لوگوں پر جو ہے اپنا غیر آئینی اور غیر قانونی تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اس کی بہت سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اور آج ہمارے جو ساتھ اس میں ہمارے جو ڈسٹرکٹ کیماڑی کے صدر ہیں نذیر احمد رند صاحب، وہ بھی گرفتار ہیں، حالانکہ وہ میرے خیال علاقے میں تھے بھی نہیں، تو ان کو گرفتار کرنے کی کوئی وجہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے پھر بھی بات کی، میں نے ان کی ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کے ساتھ بات کی، اور میں نے پھر وہی بات کی سرجانی ٹاؤن میں جو ہم نے کی تھی کہ اس معاملے کو بڑھنے نہ دیں، اس کو کوشش کریں کہ کسی طریقے سے حل ہو۔ لیکن اب ان کا مقصد جو ہے وہ امن تو نہیں ہے، اس کا مقصد ہے کہ شہر میں ایک ہیجان کی کیفیت پیدا کی جائے، پولیٹیکل پارٹیز کو یہاں پر کام کرنے سے روکا جائے اور اپنی جو دہشت گردی ہے اس کو رائج کیا جائے۔ تو ہم اس کی بڑی پرزور مذمت کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انصاف ہمیں کورٹوں کے ذریعے ملے گا۔ آج ہم وکیل ہمارے پیش ہوئے کورٹ میں، اور 1 دن کا ریمانڈ ان جن کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو دیا گیا ہے، اور کل پھر جا کے ہم دوبارہ پیش ہوں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کی بیل وہاں سے ہو سکے۔ میرے پاس یہ تصاویر ہیں جو کہ میں آپ کو سامنے دوں گا۔ کہاں گے اپنا اسامہ؟ یہ ادھر جا کے کیمرے کے سامنے دکھاؤ سر۔ اسپتال سے گرفتار کیا بھائی چلو، اب آپ دیکھیے کہ یہ زخمی ہیں، یہ گرفتار ہیں،
سر پھٹے ہوئے ہیں، لوگوں کے خون سے لت پت ہیں. یہ پورے منہ پہ چیرے لگے ہوئے ہیں، سر پھٹا ہوا ہے. مار مار کے حالت بگاڑ دی ہے. یہ پیچھے انہوں نے کوئی چیز گھونپی ہے. تو یہ ظلم و بربریت ہمیں قبول نہیں ہے. ہم ایک بڑی سیاسی جماعت ہیں اور پورے سندھ میں ہیں. آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کراچی شہر میں ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا تو اندرون سندھ پھر کیسے کوئی کام کر سکے گا. آپ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ ہم پرامن طریقے سے معاملات کو چلانا چاہتے ہیں. ہماری سرشت میں نہیں ہے کہ ہم کوئی دہشت گردی کریں یا حملہ کریں یا کوئی اسلحہ بردار لوگ رکھیں. ہماری پالیسی ہے کہ کوئی کرمنل ہمارے درمیان نہیں ہوگا، اور جیسے بھی کوئی پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے ہم اس کی بالکل کارروائی کرتے ہیں اور نکال دیتے ہیں. لیکن ایم کیو ایم کے حوالے سے آپ یہ بات نہیں کر سکتے. اور آپس کی ان کی لڑائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ان کی فرسٹریشن پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. اپنے دوستوں کو بھی وہ جو ہے تکلیف دینا چاہتے ہیں، جو کہ ان کے فائدے میں نہیں ہے. آئندہ بھی سیاست ہوتی رہے گی، اور آئندہ بھی جو ہے پاکستان مسلم لیگ فنکشن کراچی شہر میں زور و شور سے سیاست کرے گی، اور سیاست میں سب کچھ ہوتا ہے. آئیے انور عظیم بھائی، کراچی ڈویژن کے صدر پاکستان مسلم لیگ فنکشن کے تشریف لائیں. آئیے، صرف آئیے. السلام علیکم. صرف ایک سوال میں صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے ان پہ فائرنگ کی تو پھر ہمارے لوگ کیوں زخمی ہوئے؟ ان کے لوگ بھی زخمی ہونے چاہیے تھے. ایک ہو جاتا. اگر ہمیں مار مار کے بھگا دیا گیا تو ان کی دیواروں پہ وہ دکھا رہے ہیں بڑے صاف ستھرے قسم کے چھید، ٹھیک ہے، تو وہ بعد میں کیا فائرنگ کر کے وہ نہیں چلا سکتے ہیں؟ اس کا گواہ کون ہے کہ یہ جو چھید ہوئے ہیں وہ بسٹ مارے گئے ہیں، وہ ہم نے مارے ہیں؟ تو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے. ہم آپ کے توسط سے چاہتے ہیں ہمارے ساتھ انصاف ہو. تو یہ مختصر سی بات تھی. اس کے علاوہ جو سندھ میں ہو رہا ہے، اب انہوں نے جو ہے فزیکلی چیزیں جو ہیں نقصان پہنچانا شروع کر دیا. دریا خان مری میں انہوں نے پیٹرول پمپ اور رہائش گاہ لوگوں کی جو ہے نا وہ غلام حیدر مری کی ڈھا دی. اور کس کے حکم پہ ڈھائی؟ آپ کے وزیر داخلہ کے حکم پہ ڈھائی. نوشہر و فیروز میں ان کا راج وہ سمجھتے ہیں، جس کی ہم بہت مذمت کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اب یہ برداشت بعد میں اگر جب ان کی حکومت جائے گی تو یہ نہیں کر سکیں گے. اور ہم ان کی نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ ان کو کھلا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ حربے جو ہے یہ ان کو مہنگے پڑیں گے. تو میرے دوستوں بھائیوں، آپ کا تعاون ہمیں جو ہے درخواست ہے کہ آپ اس مسئلے کو ہمیں انصاف دلانے میں ہماری مدد کریں. یہ زیادتی جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ زیادتی ہوئی تو پھر یہ شہر رہنے کے قابل نہیں رہے گا لوگوں کے. اس شہر میں ہنگامہ آرائی اور دہشت گردی اتنی بڑھ جائے گی کہ پھر شریف آدمی یہاں رہنے کے قابل نہیں رہے گا. ویسے ہی انہوں نے برباد کر دیا. آپ دیکھیں اس شہر کو کس بری طریقے سے نوچ نوچ کے تباہ کیا گیا ہے. اس شہر کی ایک سڑک جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. اس شہر کے لوگوں کو صاف پینے کا پانی نہیں مل رہا. اس شہر میں جو ہے وہ بجلی نہیں ہے. گیس کی لوڈ شیڈنگ، گیس ایسے تبرکن دیتے ہیں آپ، مطلب پورے کھانے کے بنانے کے ٹائم میں بھی گیس نہیں ملتی ہے. تو بھیا یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ اور یہ ایم کیو ایم اس میں شامل ہے، کیونکہ ایم کیو ایم جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ
یزید کو سلام کیا یزید سے بھی دوستی جی حسین سے بھی دوستی شہید السلام. تو یہ پیپلز پارٹی اور ان کا آپس میں ارینجمنٹ ہے. تو ہم اس شہر کے لیے اب کھڑے ہو گئے. ہم نہ ان کے بندوقوں سے ڈرتے ہیں, نہ ان کی دہشت گردی سے ڈرتے ہیں, نہ ان کے روب سے ڈرتے ہیں, نہ ان کی فارم 47 سے ڈرتے ہیں. ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس شہر میں پاکستان مسلم لیگ کراچی کی نمائندہ جماعت بن کے ابھرے گی. یہ بات میری آج لکھ لیں آپ یہاں. نہیں دیکھیں یہاں پر سچویشن مختلف ہے. یہ بہت سینسیٹیو قسم کا شہر ہے. یہ پاکستان کا فائنینشیل ہب ہے, پاکستان کا فائنینشیل کیپٹل ہے. اگر یہاں پر ہنگامہ آرائی ہو گئی تو یہ ملک کو نقصان ہوگا, اور ہم لوگ محب وطن لوگ ہیں. ہم ملک کو کسی طور پر نقصان ہونے نہیں دیکھ سکتے. تو اس وجہ سے ہمارا رویہ یہ ہے کہ درگزر کرو, آپس میں جو ہے ایک تعاون کی فضا قائم کرو, بھائی چارگی کی فضا قائم کرو. لیکن یہ لوگ, ان کا مقصد جو ہے, ان کو اپنا اقتدار چھنتا ہوا نظر آ رہا ہے, اپنی سپورٹ ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. تو یہ دوسرے کماش کے لوگ ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ اپنے دوست لوگ کی جو پرانا زمانہ تھا بوریوں والا, یہ اسی سسٹم پہ واپس آنا چاہتے ہیں, جو کہ ہرگز ممکن نہیں ہے. سر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ہے راشد شاہ صاحب بہت زیادہ سرگرم ہیں, جتنے صاحب بھی سرگرم ہیں, پھر کیا ہو رہا ہے, کیا سکتے ہیں کوئی واقعی ریئل کوئی چینج آ رہا ہے؟ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اوپر سے جو ہے زرداری صاحب کے معاملات خراب ہو گئے ہیں, تو جو اوپر والے لوگ ہیں آپ اوپر والوں کے قریب رہے ہیں, کیا کہیں؟ دیکھیں ہم تو دعا کرتے ہیں کہ زرداری صاحب کے معاملات خراب ہو جائیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ یہ رہا ہے کہ لوگ مایوس ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں کاشتکار کو بیج نہیں مل رہا. جب وہ گندم اگاتے ہیں تو کوئی خریدنے والا نہیں ہے, اور جس ریٹ پہ خریدا جا رہا ہے وہ بالکل نقصان کا سودا ہے. تو لوگ, پانی نہیں مل رہا, زراعت کا پانی نہیں ہے. انہوں نے ہی بیچنے کی کوشش کی نا سندھ کے مفادات کو, سندھ کے کنالس کو, دریا کو. تو لوگ مایوس ہو گئے ان سے, اور یہ منمانی کر رہے ہیں, جو کہ لوگوں کو کچھ مل نہیں رہا. اس وجہ سے وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہم آلٹرنیٹیو ہیں, ہم متبادل ہیں, اور لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں اور ہمارے میں شامل ہو رہے ہیں. ابھی تو شروع ہوا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کچھ دنوں میں بہت سارے ایسے لوگ آئیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں. سر یہ لوگ آنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ اتنے لوگوں سے رابطے وہ فنکشن جوائن کر رہے ہیں. لیکن ایک بات اور بھی کہی گئی تھی راشد شاہ کی جانب سے کہ کراچی میں ایک بڑا پاور شو کریں گے باغ جناح میں. وہ کب کیا جا رہا ہے, پاور شو جلسہ کب کیا جا رہا ہے؟ جی ہاں, انشاءاللہ یہ جو ہمارے سربراہان ہیں وہ تھوڑے فارغ ہو جائیں جنگ بند کرانے میں, اس کے بعد انشاءاللہ ضرور کرائیں گے. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو بلدیہ کا واقعہ ہوا ہے, اس میں جو لڑائی جھگڑا ہوا ہے, آپ کے کارکنان این کی قیادت سے آپ کا کوئی رابطہ ہوا ہے؟ جی ہاں بالکل رابطہ ہوا ہے, بالکل ٹاپ لیول پہ ہم نے رابطہ کیا ہے. انیس بھائی سے میں نے پرسنلی بات کی ہے, اور میں نے یہی گزارش کی کہ اس کو ٹھنڈا کریں, ٹھیک ہے. لیکن ان کے وہاں سے نکلنے کے بعد ایف آئی آر لکھی گئی ہے. میری بات رات کو دیر سے ہوئی تھی, لیکن جب وہ وہاں سے نکلیں تو ایف آئی آر, فہیم پٹی سے بھی میری بات ہوئی, لیکن اس کے بعد پھر ایف آئی آر رکی ہوئی تھی, وہ پھر کٹی. تو ظاہر ہے کہ اس سے ظاہر بات ہوتی کہ ہماری بات تو بیکار رہی ان کے ساتھ. سردار صاحب تبدیلی کی جو باتیں گزشتہ 17-18 سالوں سے ہو رہی ہے, لیکن ہر بار جب الیکشن ہوتی ہے تو پھر پیپلز پارٹی اگلے سے بھی زیادہ 2-4 سیٹیں زیادہ جیتتی ہے. تو یہ تبدیلی جو ہے صرف باتوں میں تو نظر آتی ہے, لیکن عملی طور پہ جب بیلٹ باکس ہے وہ تو ان کے فیور میں نظر آتا ہے. دیکھو نہیں, وہ ان کے فیور میں نہیں آئے گا, کیونکہ دیکھیں آپ جس وجہ سے ان کو لایا گیا تھا وہ آپ بھی بہت اچھی طرح سے واقف ہیں. اب وہ کھوٹا سکہ ثابت ہوا ہے, وہ فائدے سے زیادہ ان کا نقصان کر رہے ہیں وہ. تو ظاہر ہے کہ وہ قوتیں بھی سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہیں کہ ان کو مزید اپنے سر پہ کس طریقے سے برداشت کریں. سردار صاحب یہ بتائیے گا, 2 اہم واقعات ہوتے ہیں, ایک ملکو خاص کا, ایک ٹنڈو بستی کا. جی 2 اہم واقعات ہوتے ہیں, ایک ملکو خاص کا, ایک ٹنڈو بستی کا. اس پر فنکشن لیگ کی جانب سے کوئی موقف نہیں آیا, نہ کوئی. باقی جب یہ
کہ جتوئی صاحب کے گھر پہ جو مری صاحب کے گھر پہ جو حملہ ہوا تھا وہاں فنکشننگ جو ہے فوراً پہنچ گئی تھی، لیکن عام ایشوز پہ فنکشننگ نظر نہیں آتی، لیکن دوسرے ایشوز پہ اپنے جو پارٹی کارکنان کے لیے جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے. یہ نہیں، تھوڑی سی آپ کی یادداشت میں ذرا کوشش کروں کہ آ جائے. اس وقت بھی جو ٹنڈو مستی وغیرہ میں ہوا تھا وہ ہم نے جی ڈی اے کے پلیٹ فارم سے اس کو کیا تھا، اور جی ڈی اے کی تمام پارٹیز وہاں پر گئی تھی، اور آج بھی وہ ان کی ایف آئی آروں میں نام ہے. تو یہ بات نہیں ہے کہ فنکشن لیگ صرف اکیلی. اب فنکشن لیگ جو ہے وہ چونکہ شمولیتیں ہو رہی ہیں تو اس لیے لیڈ رول لے رہی ہے، اور ہر مسئلے پہ فنکشن لیگ سب سے پیش ہوتی ہے. پانی کے کینال کے مسئلے پہ آپ دیکھیں، فنکشن لیگ اگر نہیں سپورٹ کرتی اس مہم کو، مزاحمتی مہم کو، تو پھر یہ کامیاب ہو جاتے پیپلز پارٹی والے سندھ کا پانی بیچنے میں.